اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب تفسیر بلائے تکاثر و تفاخر۔ اب یہاں سے سورہ مبارکہ تکاثر کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تکاثر اور تفاخر کی بلا اور مصیبت کو بیان کر رہے ہیں کہ تکاثر و تفاخر یہ دو ایسی مذموم چیزیں ہیں کہ جو کسی مصیبت اور کسی بلا سے کم نہیں ہے۔ تکاثر و تفاخر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں، بڑی بڑی بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ در این آیات نخست بلحنی ملامت بار می فرمایت، ان آیتوں میں سب سے پہلے ایک ملامت بار لحن و لہجے میں، ایک ایسے لہجے میں کہ جس لہجے سے ملامت اور سرزنش کی بو آتی ہے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ تفاخر و مباحات بر یک دیگر، فخر فروشی کرنا، اپنے فضائل اور اپنے امتیازات کو ایک دوسرے کے مقابلے میں بیان کرنا، شمارا از خدا و قیامت بے خود مشغول داشتے، تم لوگوں کو خدا اور قیامت سے اپنے آپ پہ مشغول کر رکھا ہے، یعنی تفاخر اور مباحات کی وجہ سے تم لوگ خدا اور قیامت سے غافل ہو گئے ہو۔ الہاکم التکاثر، تا آنچا کی بزیارت و دیدار قبرہا رفتید، تکاثر اور تفاخر میں تم لوگ اتنے پیش قدم ہو گئے، اتنے آگے بڑھ گئے ہو کہ قبروں کی زیارت اور اس کے دیدار تک پہنچ گئے۔ وہ قبور مردگان خود را برشمردید، اور مرے ہوئے مردوں کی قبروں کو تم لوگوں نے شمار کرنا شروع کر دیا، حتی زرتم المقابر۔ خوب، یہ تو آیتیں تھیں اور آیتوں کا ترجمہ تھا۔ ان احتمال نیز در تفسیر آئے دادے شده است که تکاثر و تفاخر انچنان آنها را به خود مشغول داشته که تا لحظه عروج در قبر نیز ادامه دارد۔ ابھی ترجمے سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ جیسے تکاثر اور تفاخر کی منزل میں یہ لوگ اپنے قوم اور قبیلے کے گزرے ہوئے اور مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو بھی شمار کر رہے تھے۔ ایک احتمال یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تفاخر و تکاثر میں اپنے مردوں کی قبروں کو شمار نہیں کر رہے تھے، بلکہ تفاخر اور تکاثر اس حد تک ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ یہ قبر تک جب تک نہیں پہنچ جاتے تھے، جب تک زندہ تھے، جب تک کہ خود قبر میں نہیں چلے جاتے تھے، تکاثر اور تفاخر کر رہے تھے۔ یہ احتمال بھی چلیں تو اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں ایک اور احتمال پیش کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال دیا ہے کہ تکاثر اور تفاخر نے ان لوگوں کو اس قدر مصروف اور مشغول کر رکھا ہے کہ قبر میں وارد ہونے تک یہ لوگ تکاثر اور تفاخر کرتے رہتے ہیں۔ ان احتمال نیز در تفسیر آئے دادے شدے ہیں۔ آیہ کریمہ کی تفسیر میں یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ تکاثر و تفاخر انچنان آنہارا، تکاثر اور تفاخر نے اس طریقے سے ان لوگوں کو بے خود مشغول داشتے، اپنے آپ میں مشغول کر رکھا ہے کہ تا لحظہ عروج در قبر نیز، کہ قبر میں داخل ہونے تک، ادامے دارد ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، جب تک کہ یہ قبر میں نہ چلے جائیں یہ لوگ تکاثر و تفاخر میں مشغول رہتے ہیں۔ ولی معنی اول با تعبیر زرتم المقابر مہمچنین شأن نزولہا و خطبہ نہج البلاغے کی بخواست خدا بعدن بیان اشارے میں شود سازگار تر است۔ تو گویا
دو تفسیر ہو گئی الہاکم تکاثر حتی زرتم المقابر کے سلسلے میں۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ تکاثر و تفاخر ایک دوسرے کے مقابلے میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ خدا سے اور قیامت سے غافل ہو گئے، اور تفاخر و تکاثر کے سلسلے میں اپنے قوم اور قبیلے کے مرے ہوئے لوگوں کی قبروں تک پہنچ گئے، یعنی ان کی قبروں کا بھی شمار کرتے ہیں تکاثر اور تفاخر کے لیے۔ ایک تفسیر یہ۔ دوسری تفسیر بعد نے کہا ہے کہ نہ، تکاثر اور تفاخر نے ان لوگوں کو اپنے آپ میں اس قدر مشغول کر رکھا ہے کہ جب تک کہ یہ خود مر کے قبر تک نہیں پہنچ جاتے، یہ تکاثر اور تفاخر کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ دو تفسیریں ہو گئی۔ لیکن مفسر کہتے ہیں کہ جو پہلا معنی بیان کیا گیا، جو پہلی تفسیر کی گئی ہے کہ تفاخر اور تکاثر کے لیے یہ لوگ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، حتی زرتم المقابر کی جو تعبیر ہے، اس تعبیر کے اعتبار سے بھی، اور جو شان نزول ذکر کی گئی، شان نزول کے بھی پیش نظر، اور نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے جو خطبہ انشاءاللہ آگے آئے گا، ان تمام دلیلوں کی بنیاد پر پہلا معنی اور پہلی تفسیر زیادہ بہتر ہے۔ یہ سارے اشارے اسی معنی اول کی طرف کر رہے ہیں، بھلے معنی یہ اول، لیکن آیہ کریمہ کا جو پہلا معنی کیا گیا، جو پہلی تفسیر کی گئی بتعبیر زرتم المقابر، قرآن مجید میں جو عبارت زرتم المقابر آئی ہے، اور اسی طریقے سے آیت کے جو شان نزول بیان کیا گیا اوپر، وہ خطبہ نہج البلاغہ، اور نہج البلاغہ کا ایک خطبہ کہ بے خاص سے خدا بعدن بیان اشارے میں شبد، کہ جو خدا کے مشیت سے، خدا کے ارادے سے انشاءاللہ جس کی طرف بعد میں اشارہ کیا جائے گا، سازگار تر، یہ معنی اول زیادہ مناسب ہے۔ الحاکم از مادہ لحو بمعنی سرگرم شدن به کارهای کوچیک و غافل ماندن از اهداف و کارهای مهم است۔ الحاکم مادہ لحو سے بنا ہے مولانا، اس کا مادہ کیا ہے بھائی؟ لحو جو ہوتا ہے نا، ہاں، معمولی چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول اور اس طریقے سے بزی کر لینا، اس طریقے سے مصروف کر لینا کہ اصل ہدف اور مہم کام سے انسان بیگانہ ہو جائے، غافل ہو جائے۔ معمولی اور بے ارزش کاموں میں اس طرح سے مشغول و مصروف ہو جانا کہ اہم کام اور ضروری اہداف سے انسان غافل ہو جائے۔ اللہ الحاکم مادہ لحو سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے سرگرم شدن۔ سرگرم شدن یعنی مشغول شدن، بیکارہائے کوچک، چھوٹے کاموں میں سرگرم ہو جانا، مشغول ہو جانا، مصروف ہو جانا۔ وغافل ماندن، اور بے خبر ہو جانا، از اہداف و کارہائے مہم، مہم کاموں اور مہم اہداف سے، اہم اور ضروری کاموں اور اہداف سے انجان ہو جانا، غافل ہو جانا، اور بے قیمت اور بے ارزش اور معمولی اور چھوٹے کاموں میں مصروف و مشغول ہو جانا، یہ ہے لحو کا معنی۔ راغب در مفردات می گوید، راغب اصفہانی اپنی مفردات میں فرماتے ہیں کہ لحو چیزی اس کی انسان را بے خود مشغول داشتے۔ لحو وہ چیز ہے، اس چیز کو کہتے ہیں یا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے آپ میں مشغول کر لیتی ہے، بَأَس مقاصد و اہداف باز می‌دارد، اور انسان کو اس کے اہداف و مقاصد سے روک دیتی ہے۔ تکاثر از مادہ کثرت بمعنی تفاخر و مباحات و فخر و فروشی بر یکدیگر است۔ تکاثر مادہ کثرت سے بنا ہوا ہے، تکاثر کثرت سے لیا گیا ہے،
اس کا مادہ کثرت ہے اور اس کے معنی ہے فخر و مباحات کرنا، فخر و فروشی کرنا ایک دوسرے پر، تکاثر ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرنا، بڑائی بیان کرنا، دو لوگ آپس میں اپنی اپنی بڑائی بیان کریں، اپنی اپنی فخر و مباحات کی باتیں کریں، اس کو کہتے ہیں تکاثر۔ زرتم از مادہ زیارہ وزور زور بر قول در اصل بمانی قسمت بالائے سینے اس۔ زرتم مادہ زیارہ سے لیا گیا ہے اور زور بر قول کہ جس کے لغوی اور اصلی معنی ہے سینے کے اوپر کا حصہ، سینے کے اوپر کا جو یہ ہے نا، یہ حصہ، اس کو کہتے ہیں زور۔ سپس ببانی ملاقات کردن، اصل میں یہ لفظ وضع کیا گیا تھا سینے کے اوپر کے حصے کے لیے، اور پھر ملاقات کرنے کے معنی میں روبرو شدن بکار رفتے اس کے بعد آمنے سامنے آنا، ایک دوسرے کے مد مقابل آ جانا، برابر میں آ جانا، آمنے سامنے آ جانا، یہ معنی استعمال ہونے لگا۔ چلیں اس کے بعد ہے زبر بروزن قمر بمانی کج شدن قسمت بالا سینے اس۔ سینے کا اوپری حصہ اگر کج ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کے معنی میں ہے وَأَسْ آنجا کی دروغ نوعی انحراف از حق اس، کیونکہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ حق سے انحراف کی ایک قسم ہوتا ہے۔ جھوٹ یعنی سچ سے منحرف ہو جانا، حق سے منہ موڑ لینا، راستہ بدل لینا، اسی لیے اس کو زور بروزن نور اطلاق می شود، زور کی جو بروزن نور ہے کہا جاتا ہے۔ زور یہ اصل میں زور، زبر، زور نہیں زبر بروزن قمر بمعنی کج شدن قسمت بالائے سینے اس، سینے کے اوپری حصے کا کج ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا، منحرف ہو جانا ہے۔ وَأَزْ آنجا کی دروغ نوعی انحراف از حق اس، اور چونکہ جھوٹ حق سے منحرف ہونے کی ایک قسم ہے، ایک طریقے کا حق سے منحرف ہونا ہے۔ بِعَنْ زور بروزن نور اطلاق میں شود، اس کو زور کہ جو بروزن نور ہے کہا جاتا ہے۔ مقابر جمع مقبرے بمعنی محل قبر مسجد اس، مقابر مقبرہ کی جمع ہے، مقبرہ یعنی میت کے قبر، میت جہاں پر دفن ہوتی ہے، میت جس میں دفن کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے مقبرہ۔ وزیارت کردن مقابر در اینجا یا کنائے از مرکز، وزیارت کردن مقابر، قبروں کی زیارت کرنا جہاں پر یا تو موت سے کنایا ہے، سے موت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، موت کی جگہ، موت کی جگہ قبروں کی زیارت کہا گیا ہے، گویا یہ قبروں کی زیارت ایک طریقے سے کنایا ہے، پوشیدہ طور پہ موت کو ذکر کیا گیا ہے۔ طبق بعض التفاسیر و یا بمعنی رفتن بسراغ قبرها برائے شمار کردن و تفاق نمونن طبق تفسیر مشہور۔ البتہ یہ دونوں تفسیروں کی وجہ سے اور دو تفسیریں جو بیان کی گئی ہیں، حتیٰ زرتم المقابر کی مولانا دو تفسیریں کی گئی تھی نا، ایک تفسیر یہ کی گئی تھی
کہ یہ لوگ تفاخر اور تکاثر میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اپنے مردوں کی قبروں کو شمار کرنے کے لیے قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری یہ کہا تھا کہ یہ تفاخر اور تکاثر میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ جب تک کہ خود قبر تک نہیں پہنچ جاتے، جب تک خود نہیں مر جاتے، ان کا تکاثر اور تفاخر کم نہیں ہوتا ہے۔ تو بعض تفسیر کے مطابق، یعنی یہ جو دوسری والی تفسیر کے مطابق، زرتم بمعنائے مولانا خود مرگ کی طرف کنایا ہے، یا قبروں کے شمار کرنے کے لیے قبرستان پہنچ جانا، تفاخر کے لیے قبرستان پہنچ جانا، اس کی طرف اشارہ ہے مشہور تفسیر کے مطابق۔ ٹھیک، اب یہاں سے ہم ان گونے کی گفتی معنی دوم صحیح تر بے نظر میرسد، جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے کہ معنی دوم صحیح تر، دوسرا والا معنی کہا بھائی، اچھا اس کے اعتبار سے، یہ ابھی والی عبارت کے اعتبار سے، بھائی اللہ اوپر جو عبارت گزری ہے مولانا، اس میں پہلی والی تفسیر اور پہلے والے معنی کو مناسب اور صحیح قرار دیا گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ترتیب اب یہاں بگاڑ دی ہے آ کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ جو مشہور تفسیر تھی وہ دوسرے نمبر پہ آ گئی، اور جو غیر مشہور بعض لوگوں نے جو تفسیریں بیان کی تھی وہ پہلے نمبر پہ آ گئی، جبکہ اوپر جہاں سے تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو وہاں پہلے مشہور تفسیر پیش کی تھی، پھر بعض لوگوں نے جو دوسرا احتمال دیا تھا اس کو بیان کیا تھا۔ لیکن ابھی جب یہ الفاظ کے معنی بیان کرنا شروع کیا ہے جب انہوں نے، اور مقابر کا معنی بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ مقابر جب مقبرہ ہے، جب اس کا معنی بیان کیا تو نظریے مشہور کو بعد میں لائے ہیں، اور جو دوسرا والا احتمال تھا قبروں تک جانے والا اس کو پہلے کر دیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ تاکید کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ دوسرا معنی زیادہ صحیح ہے، تو یہ دوسرا معنی صحیح ہے، یعنی یہاں پر جو دوسرا ہے، دوسرا یہاں پر کون سا ہے؟ وہی مشہور ہے، لیکن وہاں ابتدا میں جائیں گے تو یہی پہلا ہے، تو اشتباہ نہ ہو کہ دوسرا معنی صحیح ہے۔ مثلا میں خود ہی پڑھ کر کے یہ سوچنے لگا کہ بھائی ابھی تک تو یہ معنی اول کو زیادہ صحیح قرار دے رہے تھے، کہہ رہے تھے تفسیر اول، معنی اول زیادہ بہتر ہے، اور اب یہاں آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ دوسرا والا معنی زیادہ بہتر ہے۔ تضاد ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا؟ نہیں، ٹکراؤ نہیں ہوا ہے، چونکہ پہلی جو ترتیب بیان کی ٹھیک، اور دوسری جو ترتیب بیان کی، دونوں میں فرق ہے۔ اوپر والے میں پہلے مشہور ہے، پھر چند مفسرین کی تفسیر کا جو احتمال ہے اس کو بیان کیا، لیکن الفاظ کا معنی جب بیان کرنا شروع کیا ہے تو یہاں جو غیر مشہور نظریہ جو بعض مفسرین کا احتمال تھا اس کو پہلے رکھا ہے، اور مشہور مفسرین کی تفسیر کو بعد میں رکھا ہے، اسی لیے یہاں دوم کہنا، وہاں پہلا کہا، یہاں دوم کہا ہے۔ چلیں یہاں تک رہنے دے، باقی انشاءاللہ